ارتدادی فتنوں سے ملت اسلامیہ کو سنگین خطرہ لاحق۔ فتنے دل فریب جال سے ملت کے نوخواندہ یا دینی تعلیمات سے ناآشنا افراد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ بودھن سے علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات۔ تحقیق سے قبل کسی بھی بات کو قبول نہ کرنے اور علماء کرام سے ربط میں رہنے کی علماء کرام نے تلقین کی۔ بودھن میں 24 گھنٹے پر مشتمل تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کا اقرا ماڈل ہائی اسکول بودھن میں انعقاد عمل میں آیا۔ 19 اکتوبر کو بعد نماز عصر اس مبارک و مسعود ورکشاپ کا باضابطہ آغاز ہوا، جس میں مختلف عنوانات پر علماء کرام کا بصیرت افروز خطاب ہوا۔ دور حاضر میں ارتدادی فتنوں نے ملت اسلامیہ کے شیرازہ کو بکھیرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ بے شمار افراد جو دینی تعلیمات سے بغیر ہیں یا سطحی معلومات رکھتے ہیں یا پھر خود ساختہ دینی اسکالر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان فتنوں کی زد میں آ رہے ہیں اور بدقسمتی سے اپنے ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ان فتنوں کی سرکوبی کرنے اور گمراہ ہونے والے افراد کو اثر نو ایمان و اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے مسلسل کئی سالوں سے کوشاں ہیں۔ آج سماج میں بے شمار اسلام دشمن عناصر سرگرم ہیں جو اسلامی نام اور اسلامی طرز زندگی تو اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا سازشی ذہن ملت کے دینی تعلیمات سے ناواقف افراد کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف جھانسے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی تعویلات پیش کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے وسوسے دلوں میں پیدا کرتے ہوئے اسلام و ایمان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جو گمراہ کن تعلیمات ان عناصر کی ہوتی ہے ان کو ہی اصل ایمان بتایا جاتا ہے۔ دور حاضر میں جو خطرناک ایمان سوز فتنے سرگرم ہیں، ان میں قابل ذکر فتنہ گوہر شاہی، فتنہ شکیر بن حنیف، فتنہ فیاض بن یاسین اور فتنہ انجینئر علی مرزا اور جاوید احمد غامدی شامل ہیں۔ مسلمانوں کو ان سنگین فتنوں سے کما حقہ واقف کروانے اور ان سے کس طرح بچا جائے اس پر خطاب کرنے کے لیے اور ملت اسلامیہ کو خبردار کرنے کے لیے اس تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس سلسلے میں 9 مختلف عنوانات پر علماء کرام نے سیراسل خطاب فرمایا اور ہزاروں کی تعداد میں موجود فرزندان توحید نے انتہائی تحمل و توجہ کے ساتھ ان خطابات کو سنا اور استفادہ حاصل کیا۔ 19 اکتوبر کو بعد نماز مغرب حضرت مولانا مفتی منعم قریشی فاروقی نے تفصیل سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ کن باتوں پر عمل کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی ایمان ظاہر ہو جاتا ہے۔ رات 8 بجے سے 9:15 بجے کے درمیان حضرت مولانا انصار اللہ قاسمی نے عقیدہ ختم نبوت و فتنہ قادیانیت پر تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اس پر ایمان رکھنا انتہائی لازمی ہے۔ جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے، اور غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی بتا کر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، لیکن اپنی بدترین سازش کا کئی افراد کو نشانہ بنایا ہے۔ لہذا اس فتنہ قادیانیت سے واقف ہونا اور اس سے بچ کر رہنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ 20 اکتوبر کو حضرت مولانا مفتی معیز شامزی نے بعد نماز فجر 6:45 سے 8 بجے صبح تک فتنہ گوہر شاہی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اپنے خطاب میں فرمایا کہ پاکستان کے ڈیرہ گوہر شاہی سے تعلق رکھنے والے محمد ریاض نامی شخص نے اپنے مہدی، مسیح اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد اس کے شاگرد و خلیفہ یونس گوہر شاہی نے اس کے مشن کو جاری رکھا اور ملت کو گمراہ کر رہا ہے، اور وہ اپنے استاد محمد ریاض گوہر شاہی سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے محمد ریاض گوہر شاہی کے رب ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد صبح 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان مولانا مفتی سید ابراہیم قاسمی نے توہین اسلام کے مجرم کے عنوان پر خطاب فرمایا اور بتایا کہ توہین اسلام کے مرتکبین کی اسلام میں کیا سزا ہے۔ اس کے بعد مولانا مفتی سعید اکبر نے صبح 10:15 بجے سے 11:30 بجے کے درمیان اپنے اہم ترین خطاب میں مسلم و فتنہ الحاد و تشخیص کے عنوان پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ صبح 11:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان حضرت مولانا عبدالقوی عمر نے فتنہ انجینئر علی مرزا اور جاوید غامدی کے عنوان پر خطاب فرمایا، اور دوپہر 2:30 بجے سے 4:15 بجے کے درمیان مولانا وجیہ الدین قاسمی نے فتنہ شکیر بن حنیف پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بعد نماز عصر تا مغرب فیاض بن یاسین کے فتنے پر مولانا اکرام الدین مفتاحی
इजलाही ने खिताब फरमाया और आखिर में बाद नमाज मगरिब इस वर्कशॉप के सदर मोहतरम और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के रियासती सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने अपने पुरअसर पुरमग़ज़ खिताब में इर्तिदादी फितनों पर तफसीली रोशनी डाली और बताया कि इस संगीन पुरफितन दौर में मकातिब कुरानिया की अहमियत व अफादियत क्या है। इस तफहीम खत्म नबुव्वत वर्कशॉप में तमामी उलमा ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान अपने ईमान को लेकर चौकन्ना न रहे, दीनी मकातिब और उलमा कराम से रब्त रखे, ऑनलाइन किसी भी दावों पर अमल से कबल उलमा कराम से रुजू होकर इसकी तस्दीक करवा ले, गुमराहकुन अक़ीदों का शिकार होकर अपने ईमान को ज़ाइल न होने दे। दौरे हाजिर के बड़े फितनों पर उलमा कराम रोशनी डाल रहे हैं। इन फितनों से अंदर मखदूर दूर रहने की कोशिश करें और अपने अफराद खानदान को भी इन साजिशी तबाहकुन फितनों से महफूज रखें।